بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذي رفع السماء بقدرته ودح الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم دینی بھائیوں، میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا۔ دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ وجبت محبتی للمتجالسین فی، اللہ فرماتے ہیں میری محبت ان مردوں پر واجب ہو گئی، ان خواتین پر واجب ہو گئی جن کا آپس میں بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس لیے یہاں جمع فرمایا ہے کہ ہمیں اللہ مل جاوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مل جانا ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کی محنت ہے۔ جنت میں جو سب سے بڑی جو نعمت ہے جنت کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہے۔ دین کی مجلسوں میں بیٹھنے سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، دین کی مجلسوں میں بیٹھنے سے آخرت کا فکر پیدا ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی آتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ دین کا مذاکرہ کیا کرو، دین کی باتوں کی یاد دہانی کیا کرو، کہ دین کی باتوں کی یاد دہانی ایمان والوں کو نفع دیتی ہے، جس سے ایمان والے مردوں کو بھی نفع ہوتا ہے، ایمان والی عورتوں کو بھی نفع ہوتا ہے، اور ہماری دلوں کی دنیا بدلتی ہے۔ جس طریقے پر زمین میں بارش آتی ہے تو سخت زمینیں نرم پڑ جاتی ہیں، جب زمینیں نرم ہو جاتی ہیں تو زمینیں اپنے خزانے باہر نکالتی ہیں، زمینوں سے پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، سبزیاں نکلتی ہیں، ترکاریاں نکلتی ہیں کہ زمینیں نرم ہو گئی۔ اللہ کے دین کی باتیں سننے نہ سننے کی وجہ سے آج ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب زمینیں سخت ہو جاتی ہے تو کھیتیاں نہیں اگتی، جب زمینیں سخت ہو جاتی ہے تو ببول کے درخت اگتے ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں اگتی ہیں۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر زندگیاں گناہ والی بن جاتی ہیں، ہمارے بدن سے گناہ نکلتے ہیں، گالیاں نکلتی ہیں، ہماری زندگی سے فیشن نکلتی ہیں، ہماری زندگی سے فیشن نکلتی ہیں، ہماری زندگی سے بے دینی نکلتی ہیں، طرح طرح کے ظلم ہماری زندگیوں سے نکلتے ہیں، بے حیائی ہمارا زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ دن بدن گھروں میں فیشنیں بڑھتی ہیں، دن بدن گھروں کے اندر آوارگی بڑھتی ہیں، نوجوان لڑکیاں آوارہ بن جاتے ہیں، نوجوان لڑکیاں پردوں سے باغر ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی مذاقیں اڑائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بے عزتی کی جاتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب دین سے دوری ہوتی ہے، جب زندگیاں دینداری میں ہوتی ہے تو شریعت و سنت محبوب بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صحابہ و صحابیات کے دلوں سے دنیا کو نکالا،
دنیا کی محبت کو نکالا، دنیا کی فکروں کو نکالا، اور عقیدت کو اتنا بھرا اتنا بھرا اتنا بھرا کہ صحابہ اور صحابیات اور صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے استحضار کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اللہ کا حکم توڑنا ان کے لیے بہت بڑا مشکل تھا۔ اس زمانے میں منافقین تھے کہ منافقین بھی نمازوں کے اندر آتے تھے۔ اتنا مدینہ منورہ میں نمازوں کا ماحول تھا کہ فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر بھاری تھی، تب بھی پڑھتے تھے۔ آج دین سے دوری ہونے کی وجہ سے ہماری عبادات کا یہ حال ہے کہ ہماری عبادات میں اتنی کمزوری ہے کہ عورتیں تو نمازیں چھوڑتی ہیں، مردوں نے بھی نمازیں چھوڑ ڈالی۔ ہماری مسجدیں خالی کی خالی ہو جاتی ہیں۔ فجر میں دیکھو تو ماں بھی سوئی ہے، باپ بھی سو جا ہے، شوہر بھی سو جا ہے، بیوی بھی سوئی ہے۔ بھئی سونے کی وجہ کیا بنی کہ رات کو دیر تک جاگنا ہمارا مقصد بن گیا ہے۔ 12 بجے تک 1 بجے تک راتوں کو جاگنا اور بیہودہ باتیں کرنا، ادھر ادھر کی باتوں میں اپنے آپ کو لگانا۔ اللہ کی نافرمانی گھروں میں ہو رہی ہے، گناہ ہو رہے ہیں، سنتوں کی مذاقیں ہو رہی ہیں، رسم و رواج جنم لے رہے ہیں ہمارے گھروں میں۔ اسلام کی پوری شبیہ کو بگاڑی جا رہی ہے۔ نام کے مسلمان ہیں لیکن جو بھی ہو رہا ہے یہودیوں کو راضی کرنے والا عمل ہو رہا ہے، نصارہ کے راضی کرنے والا عمل ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے۔ ایسے کام ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ وجود میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسے میری محترم دینی ماں بہنوں، زندگیاں دینداری والی بنے، ہم اپنی زندگیوں کو دینداری والی بناویں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ اگر زندگی میں نیک عمل ہے ایمان کے ساتھ، نیک عمل کی پابندی ہے، اچھے کاموں کی پابندی ہے، نمازوں کی پابندی ہے، قرآن کی تلاوت کی پابندی ہے، اللہ کے ذکر کی پابندی ہے، گھروں میں تعلیم کی پابندی ہے، زندگی میں سادگی ہے، پردے کی پابندی ہے، شادیوں میں سنتیں زندہ ہو رہی ہیں، منگنی میں سنتیں زندہ ہو رہی ہیں، رسم و رواج کو ختم کیا جا رہا ہے، اچھے اچھے کام ہیں، تو اچھے اچھے کاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم زندگی کو خوشگوار بنائیں گے۔ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہماری زندگی خوشگوار بنے گی۔ خوشگوار زندگی کے مطلب علماء نے 3 لکھے ہیں کہ خوشگوار زندگی کا پہلا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون دے گا۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود دلوں میں سکون نہیں ہے، دل کی دنیا بدل گئی ہے، دل کے اندر اندھیرا ہے۔ آج ہر گھر بجلی کے کمکموں سے روشن ہے پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے۔ مصنوعی کہے گونجتے ہیں پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر ویرانی ہے۔ لباس ہمارے زرق برق ہے پر دل کے اندر خاک آلود ہے۔ اوپر تو رنگوں کی بہار ہے، اندر تو ویرانوں کے راج ہیں۔ اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں، اندر تو بربادیوں کے گیت ہے۔ کہ دل کالا ہو چکا ہے، اللہ کی محبت دلوں سے نکل چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھی دلوں سے نکل چکی ہے، اللہ کے احکام دلوں سے نکل چکے ہیں، اللہ کے نبی کی سنتیں اور اللہ کے نبی کے طریقے دلوں سے نکل چکے ہیں، تو دلوں کے اندر وحشت پیدا ہو گئی ہے، دل بے چین ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے مکانوں میں رہنے کے باوجود دل میں تنگی آ گئی، اولاد کے ہونے کے باوجود دلوں کا سکون لٹ گیا، کاروبار کے ہونے کے باوجود دلوں کی زندگی اجیرن بن گئی، اچھے اچھے کپڑے پہننے کے باوجود، سونا و چاندی کے زیورات کے باوجود، اور گھر میں فرنیچر کے ہونے کے باوجود، کہ دلوں کے اندر سکون نہیں ہے۔ دلوں کا سکون اللہ نے ختم کر لیا ہے۔ دل پر بہت بڑا بوجھ ہے، سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن چکے ہیں۔ وجہ کیا بنی کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو توڑا ہے۔ یہ تو دنیا میں ہوگا اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے ذکر سے موڑ دیا ہے، اللہ کے ذکر سے زندگیوں کو بدل دیا ہے۔ ذکر کا معنی ہوتا ہے اطاعت، کل مطیع ذاکر، ہر اطاعت کرنے والی بندی اللہ کا ذکر کرنے والی ہے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت سے اگر ہم نے منہ موڑا ہے، اللہ کا حکم آیا، اللہ کے حکم کے سامنے دنیا کو مقدم رکھا، نبی کا طریقہ آیا تو نبی کے طریقوں کے سامنے دنیا کے طریقے کو مقدم رکھا،
ہماری برادری کے اندر یہ رسم ہے، ہمارے معاشرے میں یہ رسم ہے، ہماری برادری کا یہ رواج ہے، ہماری مغنی میں یہ رسم ہے، ہماری نکاح میں یہ رسم ہے۔ میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یتیم نہیں چھوڑا، اپنی امت کو یتیم نہیں چھوڑا۔ زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ بتایا، کھانا کیسے کھانا ہے، کھانے کے پہلے کی دعا کیا ہے، کھانے میں کیسے بیٹھنا ہے، کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے، سونا کیسے ہے، عبادات کا دین بھی بتایا، معاشرت کا دین بھی بتایا، رہن سہن تمہارا کیسا ہو، تمہاری منگنی کیسی ہو، تمہارا نکاح کیسا ہو۔ آپ نے خود بھی نکاح فرمائے، اپنی بیٹیوں کے نکاح فرمائے، آپ نے داماد بنائے، اپنے صحابہ کی شادیاں کرائی۔ تو شادی کا دین اللہ کے نبی نے بتایا، منگنی کا دین اللہ کے نبی نے بتایا، بچے کے پیدا ہونے پر کیا دین ہے یہ آپ نے بتایا، انسان کی دنیا سے جانے کے بعد کیا دین ہے آپ نے اس کو بھی بتایا، معاشرت کا دین بھی کھولا، معاملات کا دین بھی کھولا، اخلاق کا دین بھی کھولا، عورت کی زبان کیسی ہونی چاہیے، عورت کو کتنا بولنا چاہیے، عورت کا پردہ کیسا ہونا چاہیے، شوہر کے ساتھ عورت کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، عورت کو اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، ساس و سسر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، دیرانی جیٹھانی کو کیسے آپس میں رہنا ہے۔ ایک ایک عمل اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے۔ جیسے ماں اپنی بیٹی کو سسرال میں روانہ کرتی ہے تو ماں اپنی بیٹی کو ہر چیز سکھاتی ہے، بیٹا کھانا ایسے بنانا ہے، بریانی ایسے بنانی ہے، آٹا ایسے گوندنا ہے، دال ایسے بنانی ہے، گھر کی صفائی اس طریقے پر کرنی ہے، برتنوں کو ایسے مانجنا ہے۔ ماں اپنی بیٹی کو ہر چیز سکھاتی ہے تاکہ ماں کو پتہ ہے اگر میری بیٹی بغیر سیکھ کے سسرال میں چلی گئی تو کہیں سسرال والے میری بیٹی کو تانا نہ دے کہ تو تیری ماں کے گھر پر کچھ سیکھ کر نہیں آئی۔ تو ماں اپنی بیٹی کے مستقبل کو بنانے کے لیے اور ساس و سسر کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ میری بیٹی زندگی سکون کے ساتھ گزارے، اس کا گھر جنت کا نمونہ بنے، تو ماں اپنی بیٹی کو ہر چیز سکھاتی ہے۔ اس سے زیادہ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، اور قرآن میں اللہ نے حکم فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تم کو جن باتوں کا حکم کرے ان کو پکڑ دو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جن باتوں سے منع کرے ان سے بچ جاؤ۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کسی مومن مرد کے لیے مناسب نہیں، کسی مومن عورت کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے سامنے اللہ کا حکم صاف صاف آ جاوے، اس کے سامنے اللہ کے نبی کی شریعت آ جاوے، اللہ کے نبی کی سنت آ جاوے۔ اس وقت انسان اپنے اختیارات کو چلاوے کہ نہیں، ہماری مغنی میں اللہ کا حکم نہیں دیکھا جائے گا، نبی کا طریقہ نہیں دیکھا جائے گا، ہم تو شیخ برادری کے لوگ ہیں، ہماری برادری کی یہ رسم ہے، ہم تو پٹھان ہیں، ہمارے پٹھان کی یہ رسم ہے، ہم تو مغل ہیں، ہمارے مغل خاندان کی یہ رسم ہے، ہم تو بلوچ ہیں، بلوچ خاندان کی ہماری یہ رسم ہے، ہم تو قریشی ہیں، ہماری خاندان کی یہ رسم ہے۔ رسم میں سنتوں کا جنازہ بھلے نکلے، اللہ کا حکم بھلے ٹوٹے، لیکن ہم تو رسم بنائیں گے۔ اور عورتیں اکثر رسم میں آگے ہوتی ہیں، مرد بیچارہ اللہ کے دین کی بات کو سننے کے بعد، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کے بعد، دین کی باتیں زندگی میں لانے کے بعد اس کی زندگی چینج ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے میرے گھر میں سنت و شریعت آوے، ہمارے گھر میں پردہ آوے، میرے بیٹوں کی منگنی سنت کے مطابق ہو، میرے بیٹوں کے نکاح اور میری بیٹیوں کے نکاح سنت کے مطابق ہو، میری بیٹی کی رخصتی حضرت فاطمہ کے مطابق ہو، نمونہ صحابیات کو بنا کر اور صحابہ کو بنا کر۔ شوہر گھر میں زندگی کو گزارنا چاہتا ہے اور گھر میں دین لانا چاہتا ہے، لیکن عورت آستینیں اونچی کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، ہمارے گھر میں سنتیں نہیں چلے گی، تمہیں پتہ نہیں ہمیں کتنوں کے تانے سننے پڑیں گے، لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، چچا ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، خاندان والے ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، بچی کے سسرال والے ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، لڑکے کے سسرال والے ہمارے بارے میں کیا کہیں گے۔ یہ سارے جمیل عورتیں جمع کرتی ہیں، شوہر کا مقابلہ کرتی ہیں اور شوہر کی باتیں ختم کر لیتی ہیں اور اپنی بات کو منوا کر دم لیتی ہیں۔
ان عورتوں کے ظلم کی وجہ سے دیندار شوہروں کو بھی رسمیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ، مومن مرد کے لیے مناسب نہیں، مومن عورت کے لیے مناسب نہیں، جب ان کے سامنے اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے نبی کا طریقہ آ جائے تو اپنے اختیارات کو چلاوے، اور جو بھی ایسا کرے گا یا جو بھی ایسا کرے گی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گی، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی چلائے گی، اپنا مزاج چلائے گی، اپنا رسم و رواج چلائے گی، اور اللہ کے نبی کے طریقوں کے سامنے اپنی زندگی چلائے گی اور اپنی بات کو چلائے گی، قرآن یوں کہتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ تو سری گمراہی میں ہے۔ ایسا کرنے والے سری گمراہی میں ہیں، جہالت میں ہیں، سری گمراہی میں ہیں۔ دنیا کے اندر تو کامیاب ہو جاوے اگرچہ، لیکن اللہ دنیا کے اندر بھی ناکام کرے گا بعد میں، اور آخرت میں ان کی ناکامی یقینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین اسلام بہت پسند ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے دین اسلام پسند کر کے ہم کو دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے دین اسلام ہمیں پسند کر کے دیا ہے۔ دین اسلام بڑا خوبصورت ترین مذہب ہے، اسلام زندہ مذہب ہے، مسلمان زندہ قوم ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں نماز مسلمان جیسی پڑھیں گے لیکن شادی یہودیوں جیسی کریں گے، رمضان کا روزہ مسلمان کی طرح رکھیں گے لیکن بچوں کی منگنی نصارہ اور کچن کی طرح کریں گے، کہ شادی ہمارے مزاج کے مطابق ہوگی اور نماز شریعت کے مزاج کے مطابق ہوگی، ہماری منگنی ہمارے طریقے کے مطابق ہوگی، رمضان کا روزہ شریعت کے مطابق ہوگا، مالوں کی زکوٰۃ شریعت کے مطابق ہوگی، لیکن ہمارے بچے کی پیدائش پر جو ہماری رسم ہے، بسم اللہ پر جو ہمارا رسم و رواج ہے، یہ تو ہوگا۔ قرآن تو یوں کہتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں پر مت چلو، ادھر بھی پیر تم نے رکھا ہے، ادھر بھی پیر رکھا ہے، آدھا پیر اسلام میں ہے، آدھا پیر یہودیت میں ہے، آدھا پیر نصرانیت میں ہے، آدھا پیر مجوسیت میں ہے، آدھا پیر اللہ کے نافرمان کافروں کے دھرم پر ہے۔ قرآن تو یوں کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم قرآن کریم کے بعد حصوں پر ایمان لاتی ہو اور قرآن کریم کے بعد حصوں کا عملی طور پر انکار کرتی ہو۔ قرآن کریم کی بعض باتوں کو ہم نے مانا کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن بعض باتوں کو ہم نے نہیں مانا کہ ہمارا دل نہیں چاہتا، ہمارا مزاج نہیں چاہتا، ہماری برادری نہیں چاہتی۔ اس نے فرمایا ایمان والوں کے تین مزاج ہے، ایک مزاج ہوتا ہے ایمانی مزاج، ایک مزاج ہوتا ہے حیوانی مزاج، اور ایک مزاج ہوتا ہے شیطانی مزاج۔ ایمانی مزاج میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، ہم اللہ کی اطاعت کرے گی، اللہ کے رسول کی باتوں کو مانے گی، چاہے رشتہ دار ناراض ہو جاوے، اللہ کو راضی کرنے میں مخلوق ناراض ہو جاوے تو ناراض کر لو، مخلوق کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، رشتہ داروں کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پروردگار عالم دلوں کو پلٹنے والے ہیں، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے خدا پروردگار عالم، جو تمہارے رشتہ دار، تمہاری شادی تم نے سنت کے مطابق کی، تمہارے رشتہ دار ناراض ہوئے ہیں، تمہاری بہنیں ناراض ہوئی ہیں، تمہارا خاندان ناراض ہوا ہے، اللہ ان کے دل میں تمہاری محبت کو ڈال دے گا۔ لیکن تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کیا، لوگوں کو خوش کیا، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے نبی کو ناراض کیا، شریعت کے جنازے ہمارے گھروں سے نکالے، اللہ کو چھوڑا، نبی کے طریقے کو چھوڑا، تو جن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کے نبی کو ناراض کیا ہے اور شریعت کی دھجیاں اڑائی ہے، میرا اللہ ان لوگوں کے دلوں میں تمہاری نفرت کو ڈال دے گا۔ آج وقتی طور پر راضی ہوئے ہیں، جب ہمارے گھر میں نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں سب کو راضی کیا جاتا ہے تاکہ میرے بیٹے کی شادی دھام دھوم سے ہو، میری بیٹی کی شادی دھام دھوم سے ہو، گھر میں کام کرنے والی نوکرانی کو بھی راضی کیا جاتا ہے، گھر میں کام کرنے والے نوکر کو بھی راضی کیا جاتا ہے، گاڑی کے ڈرائیور کو بھی راضی کیا جاتا ہے، لیکن اگر ناراض کیا جاتا ہے تو اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کو ناراض کیا جاتا ہے، شریعت کو پسے پوست ڈال دیا جاتا ہے،
ارے میرے بہنوں، ہم کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے جواب دینا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے کوثر کا پانی پینا ہے، آب کوثر پینا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب آب کوثر پلائیں گے، ایمان والے مرد آئیں گے، ایمان والی عورتیں آئیں گی، تو فرشتے کہیں گے سحقن سحقن، ارے ہٹو ہٹو، یہاں سے ہٹو، تمہاری ملاقات تمہارے رسول سے نہیں ہوگی، تمہارے نبی سے نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی پوچھیں گے اے فرشتوں، یہ تو میرے امتی ہیں، یہ تو میرے امت کے مرد ہیں، میری امت کی عورتیں ہیں، آپ ان کو کیوں ہٹاتے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے یہ اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی دنیا سے جانے کے بعد آپ کی سنتوں کے جنازے انہوں نے نکالے ہیں، اپنی برادری کو راضی کرنے کے لیے، اپنے دل کے چونچلوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کی سنتوں کو نکاح میں ذبح کیا تھا، آپ کی سنتوں کو منگنی میں ذبح کیا تھا، بچی کی پیدائش پر ذبح کیا تھا، سادگی کے جنازے گھروں سے نکالے، ان کا گھر فیشن کا مرکز بن گیا، ان کی لڑکیاں بیوٹی پارلر میں جا کر اپنے آنکھوں کے اوپر کے بھو کے بالوں کو کٹوایا، ان کی لڑکیاں بیوٹی پارلر میں جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے والی یہ مستورات تھی اور یہ مرد تھے، ان کو بھگاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دل پر اس وقت کتنا رنج ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، میری بہنوں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے اللہ کے لیے ہمارا مزاج ایمانی بنے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، نماز کے اندر بھی، قرآن کی تلاوت کے اندر بھی، ہمارے معاملات کے اندر بھی، ہمارے رہن سہن کے اندر بھی، ہماری معاشرت کے اندر بھی، ہمارے اخلاقیات کے اندر بھی، ہمارے گھروں کی بناوٹ میں، ہمارے گھروں کی سجاوٹ میں، ہمارے بچوں کے کپڑے پہننے میں، ہمارے خود کے کپڑے پہننے میں ہم شریعت کو مقدم رکھیں گے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، میرے نبی کا کیا منشا ہے، میرے نبی کا کیا مزاج تھا، میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری، اپنی بچیوں کو زندگی گزارنے کا میرے نبی نے کیسا کہا، آپ اپنی بیٹیوں کی نکاح کیسے کیے، ایمانی مزاج بنے گا تو اللہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں ہمیں کامیاب کرے گا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ بہت بڑی جنت دے گا، ہماری ملاقات میرے نبی کی بیٹی فاطمہ سے ہوگی، حضرت عائشہ سے ہوگی، زینب سے ہوگی، ام کلثوم سے ہوگی، حضرت خدیجہ سے ہوگی، صحابیات سے ہوگی، اور اتنی راضی ہوگی کہ میری بہنوں ہم کبھی سوچ نہیں سکتی۔ ایک مزاج ہوتا ہے حیوانی مزاج، جیسے جانوروں کا مزاج ہوتا ہے، جانوروں کا مزاج ہوتا ہے کھانا پینا اور اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنا۔ یہ مزاج کے ساتھ دنیا میں عورتیں اور مرد گزر رہے ہیں کہ کھاؤ اور پیو اور زندگی میں جو سمجھ میں ویسا کرو، نہ شریعت کو دیکھنا ہے، نہ سنتوں کو دیکھنا ہے، نہ اللہ کا حکم دیکھنا ہے، نہ اللہ کا نبی کا دیکھنا ہے۔ ہمارے مزاج میں جو بات آئی، کیسے کپڑے پہننے ہیں ویسے کپڑے پہنیں گے، چاہے وہ کپڑے میرے نبی کی سنتوں کے جنازے نکالتے ہو، یہودیوں کے کپڑے ہو، عیسائیوں کے کپڑے ہو۔ آج بازاروں میں کپڑے کیسے آ رہے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے پہلے پہلے آپ کو اپنے محلوں میں، آپ کو اپنے بازاروں میں اور آپ کو اپنے شہروں میں ایسی عورتیں ملے گی، ایسی عورتیں ملے گی کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو کو بھی محسوس نہیں کر سکے گی، جن سے اللہ ناراض ہوگا، ان پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوگی، زمین کے فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو 1 مہینے کی مسافت سے آتی ہے، لیکن ان کی وہ حرکتیں ہوگی، ان کے وہ عمل ہوں گے، جن عمل کی نحوست کی بنیاد پر جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو کو محسوس نہیں کرے گی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، بہت ساری کپڑا پہننے والی عورتیں بغیر کپڑے کے دکھے گی، بہت ساری کپڑا پہننے والی عورتیں بغیر کپڑے کے دکھے گی۔ رب کاسیات عاریات مائلات، ایسے خطرناک قسم کے کپڑے پہن کر بازاروں میں اور گلیوں میں اور شہروں میں مٹک مٹک کے چلے گی کہ نوجوان بچوں کو اپنی طرف مائل کرے گی۔ ممیلات، خود بھی نوجوان آوارہ لڑکوں کی طرف مائل ہوگی۔ اس قسم کی عورتیں جنت کی خوشبو کو محسوس نہیں کرے گی۔ میری بہنوں، کپڑا پہننے والی عورتیں بغیر کپڑے کی ہوگی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کپڑا پہننے کے باوجود بغیر کپڑے کے دکھے گی، اتنے باریک باریک کپڑے پہنے گی۔ آج ہمارے احمد آباد کے مارکیٹ میں، نہ معلوم دنیا کے تمام مارکیٹوں میں
آج ہماری بچیاں، ہمارے گھر کی خواتین شاپنگ کرنے جاتی ہے، بے پردگی کے جنازے، پردے کے جنازے نکل جاتے ہیں ڈال گرواڑ کی مارکیٹ میں، اور نامعلوم 3 دروازے پر عورتیں ایسے گھومتی ہیں جیسے آوارہ لوگ گھومتے ہو، غیر محرم کے کندھے ٹکراتے ہیں، ان کے جسم ہم سے ٹکراتے ہیں، اور بازاروں میں شاپنگ کرنے جاتی ہے، اور ایسے کپڑے مارکیٹ میں آئے ہیں، بیچنے والے بھی مسلمان اور خریدنے والے بھی مسلمان، بیچنے والے بھی دیندار جن کو ظاہری دینداری ہے، ایسی عورتوں کے کپڑے جن کی آستینیں ہی نہیں ہوتی، آستینیں بالکل باریک باریک ہوتی ہیں، پورا بدن کا نصیب و فرات، بدن کا اندر کا حصہ باہر دکھائی دیتا ہے کہ کپڑا پہننے کے باوجود بغیر کپڑے کی دکھے گی، اتنے باریک باریک کپڑے پہنے گی، اتنے باریک باریک کپڑے پہنے گی کہ بدن کا اندر کا حصہ باہر دکھائی دے گا۔ اور دوسرا مطلب علماء نے لکھا ہے اتنے تنگ کپڑے پہنے گی کہ بدن کا غبار نظر آئے گا۔ آج آستینیں کتنی فٹ ہوتی ہیں، ہمارے جسم کا لباس کتنا فٹ ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھر کا ہی جائزہ لے، کیا شادی کے موسم پر شاپنگ کرنے جا رہا ہے، عید کی شاپنگ ہو یا گھر میں شادی کی شاپنگ ہو، گھر میں کپڑے کیسے ہیں؟ وہ کپڑے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ستانے والے یہودی اور عیسائی آج کتنے مسلمان بچوں کو ذبح کر ڈالے ہیں۔ یہودیوں کا یہ کلچر ہے، یہ نصارہ کا کلچر ہے، وہ کلچر آہستہ آہستہ ہمارے گھروں میں آ چکا۔ ہماری بچیوں نے یہ کپڑے پہن لیے، ماں دیکھ رہی ہے، باپ اتنا بے غیرت ہوتا ہے، اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ میری بیوی اپنے ہونٹوں پر سرخ لالی لگاتی ہے، اور پاؤڈر لگا کر جب ولیمے میں کھانا جانا ہوتا ہے، کئی پارٹی پلاٹ پہ جانا ہوتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، زمین ایسی عورتوں کو دھس جاتی، سمندر پانی کو نکال دیتے، آسمان پھٹ جاتا، زمینیں پھٹ جاتی، اتنی بے پردگی کے ساتھ سروں پر میک اپ لگا کر، سر کا دوپٹہ کندھوں پر پڑا ہوا ہے اور ہونٹوں پر سرخ لالی لگی ہوئی ہے۔ اے میری بہنوں، تم اللہ کے نبی کی بیٹی کو بھول گئے، حضرت فاطمہ کی زندگی کو بھول گئے، حضرت عائشہ کی زندگی کو بھول گئے۔ ان عورتوں نے کیسی زندگی گزاری؟ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے راستے میں ہے، غزوے میں ہے، واپسی پر کسی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم وقت پورا ہونے کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر پہنچے، ساتھ میں عرب کے سردار عمران بن حسین ہیں، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، کھجوروں کے چھپر کے مکان تھے، جنت کی عورتوں کی سردار حسن حسین کی والدہ میرے نبی کی لاڈلی بیٹی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من فی الباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ کہ میری بیٹی فاطمہ تیرے ابو محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تیری عیادت کے لیے آئے ہیں بیٹا۔ تو اندر سے آواز آئی یا رسول اللہ، اے میرے ابا جان، کیا آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی بھی ہیں؟ تو حضرت میرے نبی نے فرمایا ہاں میرے ساتھ عمران بن حسین آئے ہوئے ہیں جو عرب کے سردار ہیں۔ تو اندر سے آواز آئی اے میرے نبی، اے میرے پیارے ابا، میرے پاس تو پورے بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے، بدن کے سطر کو چھپانے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ ارے میری بہنوں، نبی کی بیٹی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، پورے بدن کو ڈھانکنے کے لیے مکمل کپڑا موجود نہیں ہے۔ جب میرے نبی نے سنا، آپ کو چکر آ گئے، آپ زمین پر بیٹھ گئے، آپ کو چکر آ گئے، اللہ کے نبی پر غشی طاری ہو گئی۔ آج ہماری بیٹی کے نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ کتنے شاپنگ کی جاتی ہے، کتنے کپڑے خریدے جاتے ہیں۔ ماموں کے لڑکے کی شادی کا کپڑا الگ ہوگا، بانجی کی شادی کا کپڑا الگ ہوگا، بھتیجے کے لڑکے کی شادی کا کپڑا الگ ہوگا۔ اتنی فضول خرچیاں ہو رہی ہے، ایک ایک جوڑا 10,000 کا، ایک ایک جوڑا 5,000 کا، ایک ایک جوڑا 15,000 کا، اور شوہر کے پاس پیسے نہیں ہوتے، عورت کی ڈیمانڈ ہوتی ہے پڑوسن ایسا کپڑا لائی، میری بہن ایسا کپڑا لائی، میری چچی ایسا کپڑا لائی، میری سہیلی ایسا کپڑا لائی، ابو مجھے آپ کو کپڑا دینا پڑے گا، شوہر آپ کو کپڑا دینا پڑے گا۔ بیچارہ آٹو چلانے والا، گیریج میں کام کرنے والا، اپنے پسینے کی کمائی کو لانے والا، سود میں ہاتھ ڈال کر اپنی بیوی کے بچوں، اپنی بیوی کے چونچلے پورا کرتا ہے، اپنی بیوی کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔
حرام مال میں شوہر کو ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے، اتنے خرچے ہمارے گھروں میں بڑھ گئے ہیں، کیا منہ دکھاؤں گی کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کو، نبی کی بیٹی فاطمہ کو، جس کے پاس بدن کو چھپانے کے لیے کپڑا بھی موجود رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے سنا آپ پر کشی طاری ہو گئی، آپ کے بدن پر 2 چادریں تھیں، ایک چادر آپ نے اوپر پہنی ہوئی تھی، ایک چادر آپ نے لنگی کی شکل میں پہنی تھی۔ آپ نے اپنے اوپر کی چادر کو اتارا، کہا میری بیٹی فاطمہ تم اس سے پردہ کر لو۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ گھر کا عجیب منظر ہے، فاطمہ ٹاڑ پر سوئی ہوئی ہے، پورا بدن بالکل گرم ہے۔ آپ نے پوچھا کیف حالک یا فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ تیری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا ابا جان 7 دن ہو چکے ہیں، آپ کی بیٹی کو روٹی کا لقمہ کھانے کو نہیں ملا، اور میرے نبی کے کندھے پر سر رکھ کر رونا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو روتا دیکھا تو بیٹی کو روتا دیکھ کر میرے نبی کے آنکھوں کا پیمانہ چھلک گیا، آپ رونے لگے، کہا لا تبکی یا فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ تم مت رو، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام فواقا، اس ذات کی قسم جس کے قبر محمد عربی کی جان ہے، میری بیٹی فاطمہ 3 دن ہو چکے ہیں، تیرے ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیٹ میں ایک روٹی کا لقمہ بھی داخل نہیں ہوا۔ یہ میرے نبی ہیں، یہ ہمارے نبی کی بیٹی ہے، فاطمہ کی زندگی کو ماڈل بناوے، ہم کہاں جا رہی ہے؟ یہ مغرب اور یورپ کی عورتوں کو ہم نمونہ نہ بناوے۔ اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے، اتنا بڑا سورج بھی یورپ میں جا کے ڈوب جاتا ہے، اور اعلان کر کے جاتا ہے اے دنیا کے نوجوانوں تم مغرب کے لڑکوں کی نقل مت کرنا، اے دنیا کی عورتوں تم مغرب کی لڑکیوں کی نقل مت کرتا، انہوں نے تو کپڑے بھی نکال دیے ہیں، ان کے جسم پر آدھے کپڑے آ چکے ہیں، ورنہ تمہارا بھی ڈوبنا مقدر ہے، تمہاری نسلیں تباہ ہو جائے گی، تمہارا خاندان برباد ہو جائے گا۔ ارے حیا و شرم یہ تو ایمان کا حصہ ہے، الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان کا عظیم شعبہ ہے، اور حیا تمام نبیوں کی سنت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب شرم فوت ہو جاتی ہے، مرد ہو یا عورت، پھر جو دل میں آتا ہے اپنی تمام کی تمام خواہشیں پوری کرتی ہیں۔ میری بہنوں ہم زندگی سنت پر چلاوے، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان کا کلمہ ہے، یہ اسلام کا کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارے، محمد الرسول اللہ کو دل میں اتارے۔ لا الہ الا اللہ یہ دل کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا۔ جب لا الہ الا اللہ جب دل میں اترتا ہے تو محمد الرسول اللہ ہمارے جسم میں ظاہر ہوتا ہے، ہمارے کپڑے بتائیں گے یہ محمد الرسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، حضرت خدیجہ کی بیٹیاں ہیں، ہمارا لباس بتائے گا یہ سنتوں کی عاشقہ ہیں، ہماری عبادت بتائے گی یہ نبی کو ماننے والی ہیں، ہمارا رہن سہن بتائے گا، ہماری معاشرت بتائے گی، ہمارے اخلاق بتائیں گے کہ اس کی زندگی محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہے۔ میری بہنوں پردے کی پابندی کرو، اپنے گھروں میں حیا نہ ہو، اپنی بچیاں پردے کی پابند بنے، ماں پردے کی پابند ہوتی ہے تو بچیاں پردے کی پابند ہوتی ہیں۔ بچے تو ماں باپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ماں کی زندگی سادہ ہے تو بیٹیاں شادی ہوتی ہیں۔ 70 سال کی بوڑھی 5-5 ہزار کا جوڑا پہنتی ہے، 50-50 سال کی بوڑھی اپنے لبوں پر سرخیاں اور لالی پاؤڈر لگاتی ہے، شرم کا جنازہ نکل چکا ہے۔ کیا بتائیں گے اللہ کے سامنے اپنی زندگی کو؟ کچھ بتانے کے قابل نہیں۔ ارے میری بہنوں اس سارے بدن کے کپڑے اتارے جائیں گے، جسم پر سے کپڑوں کو نکالا جائے گا اور کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا۔ اٹھتی جوانیاں مت دیکھو،
اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب کو قبر میں جانا ہے، ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میری بہنوں، موت بڑی خطرناک چیز ہے۔ کتنی جوان لڑکیاں قبروں کے حوالے ہو گئی، کتنے بوڑھے مرد قبروں کے حوالے ہو گئے۔ جوان بچیوں کا جنازہ ان کے بوڑھے باپ نے اٹھایا ہے۔ زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ ہم ایسی زندگی گزار کے جاوے، اللہ ہم سے راضی ہو جاوے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جاوے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں بات چل لگی ہے، عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا؟ عورت کی سب سے بڑی نیکی کیا؟ صحابہ نے الگ الگ باتیں بتائی۔ یا رسول اللہ، عورت کی یہ خوبی ہے، عورت کی یہ خوبی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کے اپنے گھر پر چلے گئے اور جا کر اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ، ابا کی مجلس میں یہ بات چل لگی ہے، عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ عورت کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا، میرے پیارے شوہر علی، میرے ابو کو جا کر کہہ دو، عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ عورت نے زندگی اس طریقے پر گزاری ہو کہ غیر محرم پر کبھی نظر نہ پڑی ہو، غیر محرم پر نظر نہ پڑی ہو۔ ارے میری بہنوں، چچا کا لڑکا اس سے ہمارا پردہ ہے، پھوپھی کے لڑکے سے پردہ ہے، خالہ کے لڑکے سے پردہ ہے، ماموں کے لڑکے سے پردہ ہے، ہمارا بھائی ہے لیکن اس سے پردہ ہے، چچا کا لڑکے سے بھائی ہے، جوائنٹ فیملی میں ساتھ میں رہتے ہیں، چچا کا لڑکا بالغ ہے، ہم کو اس سے پردہ کرنا فرض ہے، پردہ کرنا فرض ہے۔ جیڑ کا بھی پردہ ہے، دیور کا بھی پردہ ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا دیور سے بھی پردہ؟ تو میرے نبی نے فرمایا، الحمب الموت، ارے دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے۔ 24 گھنٹے دیور تو بھابھی کے ساتھ گھر میں رہتا ہے، جتنا گناہ آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے اتنا دوسرے سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے دیور کو موت کہا، دیور سے بھی پردہ ہے، جیڑ سے بھی پردہ ہے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ غیر محرم پر نظر نہ پڑی ہو۔ دوسری بات بتائی، عورت نے اس طرح گھر کی 4 دیواری میں اور گھر کی کوٹڑی میں زندگی گزاری ہو کہ غیر محرم کی نظر بھی عورت پر نہ پڑی ہو۔ آج تو بازاروں میں جائے بغیر چین نہیں آتا، جب تک بازار میں، بلکہ مردوں کے بغیر 4-5 عورتیں بازار میں چلی جاتی ہیں، بن سور کے جاتی ہیں، بن ٹھن کے جاتی ہیں، شوہر کے سامنے گندی رہتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، 3 باتیں فرمائی، عورت کی 3 خوبیاں ہیں، عورت کی 3 خوبی ہیں کہ جب مرد کی نظر عورت پر پڑے تو مرد خوش ہو جاوے۔ اس میں علماء نے لکھا ہے، عورت کو دیکھ کر مرد اس وقت خوش ہوگا جب عورت نے زینت اختیار کی ہو، عورت نے اچھے کپڑے پہنے ہو، اپنے بدن میں صفائی کی ہو، اپنے بالوں کو سنوارا ہو، تو مرد کو، عورت کو دیکھ کر مرد کو خوشی ہوگی۔ مرد کے سامنے بننے کا حکم شریعت میں ہے، اپنے شوہر کے سامنے سنورنے کا حکم شریعت میں ہے، لیکن گھر میں میری کچیلی ہوتی ہے، لیکن جب مارکیٹ میں جانا ہوتا ہے، رشتہ داروں میں جانا ہوتا ہے تو بن سنور کے نکلتی ہیں۔ قسم قسم کے ایسے کپڑے جن کپڑوں کو دیکھ کر شیطان بھی شرما جاوے، ایسے کپڑے پہن کر گھروں سے نکلتی ہے، پاؤڈر لگا کر، میک اپ لگا کر اور اپنے سر کا دوپٹہ اتار کر کندھے پر ڈال کر بازاروں میں چلتی ہیں۔ وہی وہ عورتیں ہیں، مائلاتن ممیلاتن، غیر محرموں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، خود غیر محرم نوجوانوں کو مائل کرنے والی۔ میرے نبی نے فرمایا، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو کو بھی سونگھ نہیں سکے گی۔ اور اللہ کریم دوسری بات فرمائی کہ مرد کی نظر جب پڑے تو مرد کی نظر پڑتے گی عورت کی طرف مرد خوش ہو جاوے۔ نمبر 2، عورت مرد کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی باتوں کو مانے۔ ان امرہ اطاعت ہو، جب مرد کوئی بات کرے عورت مرد کی بات مانے۔ آج ہماری مستورات دوسروں کی بات مانتی ہے، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر میں سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔
یہ فضیلت ہے اپنے شوہروں کی عزت کرنا، ان کی قدر کرنا۔ اور تیسری بات فرمائی اپنی شوہر کی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اور شوہر کے مال میں سے کبھی بغیر پوچھے کسی کو نہ دینا، عزت کی حفاظت کرنا، مال کی حفاظت کرنا۔ یہ 3 خوبیاں عورت کے اندر ہیں، یہ عورت اللہ کی بارگاہ میں بڑی کامیاب ہے۔ اس سے میری بہنوں اپنی زندگی کو سادہ بناوے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا، جو جنت کی عورتوں کی سردار۔ ہم رسم و رواج کو آہستہ آہستہ مٹانے کی کوشش کریں۔ رسم و رواج کو مٹانے میں تھوڑی تکلیف تو پڑے گی، یہ تکلیف آخرت میں اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گی۔ تھوڑا رسم ختم کرنے میں، تھوڑی چیزیں ختم کرنے میں رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے، جنت کے قریب ہو جاؤ گی، جہنم سے دور ہو جاوے گی۔ لیکن پھر اللہ آپ کو وہ زندگی دے گا، حیات طیبہ، ایسی زندگی ملے گی، خوشگوار زندگی، برکتوں والی زندگی، دعا والی زندگی، دلوں میں چین ہوگا، دلوں میں سکون ہوگا۔ اس سے میری بہنوں گھر میں سادگی بناؤ۔ سادگی تو نبیوں کے گھروں کی چیز ہے، اور فیشن اور عیش پرستی یہ تو باطل کے گھروں کی چیز ہے۔ سادگی ایمان کا زیور ہے۔ عورت کا زیور سونا نہیں ہے، عورت کا زیور چاندی نہیں ہے، عورت کا زیور تو سادگی ہے۔ اپنے گھروں میں سادگی لاوے، کپڑوں میں سادگی لاوے، زندگی میں سادگی لاوے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو آپ نے کہا یا معاذ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیس بالمتنعمین۔ اے معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا، اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے۔ عیش پرستی کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے، نصارہ کا طریقہ ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ مسلمان اپنی زندگی کو سادہ بناتا ہے، کپڑے سادہ پہنتا ہے، اچھے کپڑے پہنو، قیمتی کپڑے پہنو۔ اللہ نے مال و دولت دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کرو، لیکن ایسے کپڑے نہیں جو کپڑے شریعت کے اندر محمود ہو، ایسے کپڑے پہنے ہمارا بدن کا لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، ہمارے جسم سے دور رہنے والا ہو، ہمارا جسم کا اندر کا حصہ باہر نہ دکھے، اتنا لباس ڈھیلا ڈالا ہو، ہمارے برقے کی شکل میں ہو۔ آج برقع بھی ڈیکوریشن بن چکا، ایسے برقے عورتیں سلاتی ہیں کہ غیر محرموں کی نظریں برقوں پر پڑتی ہیں، کہ جتنی برقوں میں عورتیں خوبصورت لگتی ہیں اتنی بغیر برقے میں نہیں دکھتی۔ آج کل کے برقے ایسے آئے ہیں، برقع تو پردے کے لیے ہیں، ہماری زندگی میں پردہ آئے۔ میری بہنوں قرآن میں اللہ نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تمہاری جیسی دنیا کی عورتیں ہو ہی نہیں سکتی۔ تمہارا مقام کتنا اونچا، تمہارا تقوی کا معیار کتنا اونچا، عبادات کا معیار، تمہارا لباس، تمہاری معاشرت، تمہارے معاملات، تمہاری زندگی، تمہارا راتوں کا رونا، تمہارا راتوں کا تڑپنا، اپنے بچوں کی دینی تربیت، تمہاری زندگی ایسی ہے دنیا کی عورتیں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نبی کی عورتوں کو کہہ رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ ارے میری بہنوں ازواج مطہرات جو میرے نبی کی بیویاں، ہماری ماؤں کو اللہ کہہ رہا ہے تمہارے گھر پر کوئی اجنبی انسان آوے، اجنبی سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، نیک لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، ایسے لوگ تمہارے گھر پر آوے، آواز لگاوے تو نبی کی عورتوں کو اللہ کہہ رہا ہے تم فوراً جواب دے دو، نرمی کے ساتھ مت دو، اپنی آواز کو نرم کر کے، اپنی آواز کو میٹھی بنا کر، لچک کر بات کا جواب مت دو، لمبی بات مت کرو، فوراً کہہ دو گھر میں کوئی نہیں ہے، اتنا موٹے انداز میں بات کرو۔ ہو سکتا ہے اگر تم نے لچک کر بات کی سامنے والا انسان کی دل میں بیماری پیدا ہو جائے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔
بھلی بات کرے، سیدھی بات کرے، جس آواز میں لچک نہ ہو۔ اللہ نبی کی عورتوں کو کہہ رہا ہے کہ سامنے والے انسان کے دل میں تمہاری آواز کو سن کر بیماری پیدا نہ ہو جائے۔ ارے میری بہنوں، آج تو روز ہمارے گھر پر لوگ آتے ہیں، ہم تو استقبال کرتے ہیں شوہر کی غیر موجودگی میں، آئیے بیٹھیے، تمہارے بھائی ابھی آئیں گے، چائے کا تقاضا ہے، پانی کا تقاضا ہے۔ ارے میری بہنوں، اجازت نہیں ہے، رشتہ داروں کا اکرام ضرور کرے اگر اپنی مستورات کے ساتھ آتے ہیں، لیکن اجنبیوں سے بات کرنے کی صرف ضرورت کے درجے میں اجازت ہے، جیسا ڈاکٹر سے بات کرنے کی اجازت ہے کہ ضرورت ہے، علاج کرنا ہے، لیکن صرف دل خوشی کے لیے اور دل جوئی کے لیے غیر محرم سے بات کرنا شریعت کے اندر بالکل جائز نہیں ہے۔ اس سے میری بہنوں، زندگی کو پاکیزہ بناؤ، زندگی کو پاکیزہ بناؤ۔ جب میرے نبی کی بیٹی کی فاطمہ کا نکاح ہوا، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مسجد میں ہے، صدیق اکبر آئے، اللہ کے نبی کے یا رسول اللہ، میرا ارادہ آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کا ہے۔ آپ خاموش رہے، صدیق اکبر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بن خطاب آئے، یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ کا ارادہ نکاح کا مجھ سے ہے۔ آپ خاموش رہے۔ باہر صحابہ کا مجمع تھا، صحابہ نے حضرت علی کو کہا، علی تم جاؤ، تمہارا رشتہ ہو جائے گا، تم جوان بھی ہو، تم اللہ کے نبی کے خاندان کے بھی ہو، چچا کے بیٹے بھی ہو۔ حضرت علی گئے، اور حضرت علی نے جیسے اللہ کے نبی کو دیکھا تو آپ کے روب کو دیکھ کر، آپ کے چہرے کی چمک کو دیکھ کر حضرت علی خاموش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا، علی کیوں آئے ہو؟ کیا فاطمہ سے رشتے کا ارادہ ہے؟ تو آپ نے کہا انشاءاللہ۔ حضرت علی واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پھر اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس پہنچے کہ بیٹی فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، میں کر لوں؟ علی کا رشتہ آیا ہے۔ اس وقت آپ نے حضرت علی کو ہاں نہیں کہا، صرف انشاءاللہ کہا، انشاءاللہ کہا۔ بیٹی کو پوچھا، میری بیٹی فاطمہ، کیا تجھے رشتہ منظور ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا ہاں مجھے منظور ہے۔ پھر تب جا کر آپ نے کہا، علی میری بیٹی فاطمہ تیار ہے۔ علماء نے لکھا ہے، بیٹیوں کو نکاح کرتے وقت بیٹیوں سے پوچھیں اور اپنے بیٹوں سے پوچھیں، بیٹا تم جوان ہو، رشتہ آیا ہے، کیا رشتہ منظور ہے؟ لیکن اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے پسند رشتوں کو قبول کرے۔ ماں باپ کو تجربہ ہوتا ہے، ماں باپ نے زندگی گزاری ہوتی ہے۔ آج کل جو رشتے ہو رہے ہیں کہ نوجوان لڑکا خود پسند کرتا ہے، نوجوان لڑکی خود پسند کرتی ہے، پھر اخیر میں رونے کے دن آتے ہیں، ماں باپ کے گھر چھوٹ جاتے ہیں۔ غلط زندگیوں کی وجہ سے کتنی ہماری جوان بچیاں، ارے میری بہنوں، رسم و رواج کی وجہ سے بیٹی 23 سال کی ہو گئی، نکاح نہیں ہوا، 25 سال کی ہو گئی، نکاح نہیں ہوا۔ جہیز کا مسئلہ ہے، بیٹی کے لیے تو 2-3 لاکھ ہوں گے تو بیٹی کی شادی ہوگی۔ یہ جہیز کی رسم نے ہماری بیٹی کی جوانی کو برباد کر دیا۔ کتنی جوان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ گئی اور شمشان گھاٹ میں جل کے ختم ہو گئی۔ کتنی جوان لڑکیاں مر گئی۔ ماں باپ کے سر پر بوجھ ہوتا ہے۔ کتنی بڑی خطرناک چیز ہے کہ بیٹی کی شادی میں کون سا جہیز ہوتا ہے۔ ہمارے پالمپور کے علاقے میں، جس علاقے کے علماء آپ کے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ہم کو ہمارے بھائی کی لڑکی کا نکاح ہو تو چچا کو پتہ نہیں ہوتا۔ عشاء کی نماز کے بعد ماں باپ بیٹی کو خود رکھنے جاتے ہیں، نہ کوئی کھانے کی دعوت، نہ کوئی شربت کی دعوت، نہ کوئی بارات، بلکہ لڑکی کو تو سب برتن بھی نہیں دیتے، یا تو فریج دینا پڑتا ہے، کباڑ دینا پڑتا ہے، الماری دینی پڑتی ہے۔ بعض جگہ پر نالائقوں نے ٹی وی بھی دینا شروع کیا ہے۔ کیا کیا حرام میرے بہنوں، یہ سب جائز نہیں ہے۔ اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی جس کی 4 بیٹیاں ہو، جس کی 5 بیٹیاں ہو۔ اس لیے مستورات ارادہ کرے، ہمارا بیٹے کا نکاح ہوگا، ہم سامنے والے کو کہہ دیں گے ہمیں تمہاری بیٹی چاہیے، تمہاری بیٹی دیندار ہو، ہمیں 1 جوڑی کپڑا 2 جوڑی کپڑا تمہاری بیٹی لے کر آوے، ہمیں کپڑے بھی نہیں چاہیے، ہمیں برتن بھی نہیں چاہیے، ہمیں فریج بھی نہیں چاہیے، تم کو لینا ہی نہیں ہے۔ تم اپنی بیٹی کو، جب تمہاری بیٹی الگ ہو جائے گی اپنے شوہر کے ساتھ، جب بیٹی کی ضرورت پڑے گی تب تم اپنی بیٹی کی ضرور مدد کرنا، اس کے گھر کے کام کاج میں ٹیکا کرنا، ہم بھی کریں گے تم بھی کرنا، لیکن ابھی تمہاری بیٹی کو مت دو، تم تو مالدار ہو، تم اپنی بیٹی کو دو گے۔ جب غریب کی بیٹی کا نکاح ہوگا اس کے باپ کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی، اس کی ماں کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔
اس کا باپ سود والوں کے پاس جائے گا اور قرضے سے پیسے نہیں ملیں گے، سود میں ہاتھ ڈال کر اپنی بیٹی کی پیٹی بھرے گا، اپنی بیٹی کے کپڑے لائے گا، اپنی بیٹی کی الماری لائے گا، اپنی بیٹی کو جہیز کا سامان دے گا، تب بھی سامنے والا یوں کہتا ہے ہمیں تو بائک چاہیے، ہمیں تو گاڑی چاہیے۔ یو پی کے علاقوں میں، بہار کے علاقوں میں جب اللہ کے راستے میں ہمارے سفر ہوتے ہیں، کتنے لوگ ایسے تڑپ تڑپ کے روتے ہیں، مولانا بیٹی کا نکاح ہے، 4 لاکھ کا خرچہ ہے، 1 روپیہ گھر میں نہیں ہے، زندگی بڑی محنت سے گزرتی ہے، میں پیسے کہاں سے لاؤں؟ مولانا کیا میں آتم ہتیا کر سکتا ہوں؟ کیا میں خودکشی کر کے مر سکتا ہوں؟ ارے میری بہنوں، ایسی لعنت مسلمان معاشرے میں آئی ہے جو طریقہ مسلمان کا نہیں تھا۔ میرے نبی کی بیٹی کے فاطمہ کا نکاح کیسے ہوا؟ کتنی سادگی کے ساتھ، کوئی بارات نہیں۔ آپ نے اسما بنت عمیس کو کہا اسما تم میری بیٹی کو چھوڑ کے آ جاؤ، ام ایمن کو کہا تم دونوں میری بیٹی کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ جنت کی عورتوں کے سردار کا نکاح ایسے ہو رہا ہے کہ ہماری بیٹی حضرت فاطمہ سے افضل ہے، کہ ہماری بیٹی حضرت عائشہ سے افضل ہے، کہ ہماری بیٹی صحابہ کی بیٹی سے افضل ہے۔ ہم اپنی بیٹی کے نکاح میں کتنا رسم و رواج ہو رہا ہے، کتنے جوڑی کپڑے لینے گئے، سونا اور چاندی کے زیورات کو فرض کر دیا۔ اتنا مہنگائی کا زمانہ، ہمارے پالمپور کے علاقے میں ہماری خود کی بہنوں کا نکاح ہوا، آج تک ان کے بچوں کے بچے ہو گئے، ابھی ماں باپ نے سونا ان کو نہیں پہنایا کہ سونا دینے کی طاقت نہیں۔ کبھی بیٹی نے یوں نہیں کہا امی مجھے سونے کی انگوٹھی دو، کبھی داماد اور کبھی سسرال والوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا بیٹی کے پاس کیا ہوتا ہے۔ ایسا بہترین معاشرہ اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ تیرا لاکھوں کرم، لاکھوں احسان ہے، تو نے ہمیں ایسے معاشرے میں جنم دیا کہ ہماری بیٹیوں کی زندگیاں 18 سال کی بیٹیوں کے نکاح ہو جاتے ہیں، 20 سال کے نوجوان لڑکوں کے نکاح ہو جاتے ہیں، اور دین بدین 1 روپے کا خرچہ نہیں، صرف مہر کے پیسے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں مہر کی رقم تو بہت کم ہوتی ہے، جہاں مہر کی رقم کو شریعت نے کہا زیادہ دو، مہر کی رقم کے علاوہ سارے خرافات ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں۔ میری بہنوں، اللہ کے سامنے جواب دینا، کسی غریب کی بیٹی کا ظلم، غریب کی بیٹی کی آہ، غریب کی بیٹی کا درد اور غریب بیٹی کے ماں باپ کا تڑپنا، ان کا رونا ہمیں چین سے جینے نہیں دے گا، ہمیں چین سے جینے نہیں دے گا۔ اللہ کے واسطے شادیوں میں سادگی لاؤ، شادیوں میں سادگی لاؤ۔ منگنی، ہماری منگنی کی رسم، منگنی میں کون سی رسم ہوتی ہے؟ خالی بات ہوتی ہے کہ تمہاری بیٹی کا میرا ارادہ ہے تمہارے بیٹے کے ساتھ، یہ بات ہوگی، اس کو کہتے ہیں منگنی۔ لیکن منگنی کے اندر بھی نامعلوم کیا کیا رسم و رواج نے گئے۔ مہندی کی رات ہوتی ہے، ہلدی کی رات ہوتی ہے، لڑکی کی شادی میں بھی کھانا، لڑکے کے شادی کے اندر ولیمہ سنت ہے، لیکن نکاح کے دن بھی کھانا، ولیمے کا کھانا بھی الگ۔ ولیمہ سنت کے لیے نہیں ہوتا، لوگوں کو کھلانے کے لیے ولیمہ کیا جاتا ہے۔ اس سے میری بہنوں شریعت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، رسم و رواج، شیطان خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی میں سنتیں لاؤ، اپنی زندگی میں اللہ کی محبت لاؤ، ہمارے گھروں میں سادگی لاؤ، بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے نبی ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گھروں کا ماحول پاکیزہ بنے۔ میری بہنوں، جتنی سادگی گھروں میں آئے گی، آئندہ ہماری نسلوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ گھروں میں تربیت کرو اپنے بچوں کی، گھروں میں تعلیم کا حلقہ زندہ کرو۔ مولانا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے اگر ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ ہوں گے، فضائل کی تعلیم ہمارے گھروں میں ہوگی۔ اس کتاب میں صحابہ کی زندگیاں ہیں، صحابیات کی زندگیاں ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے واقعات ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگیاں ہیں، ازواج مطہرات کے واقعات ہیں، نماز کے فضائل ہیں، قرآن کے فضائل ہیں، اللہ کے ذکر کے فضائل ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل ہیں، فضول خرچی کی وعیدیں ہیں، سخاوت کے فضائل ہیں، اللہ والوں کی محبت کے فضائل ہیں، اللہ کے راستے میں جانے والوں کی زندگیاں ہیں۔
غریبوں پر خرچ کرنا موت کے واقعات ہیں، قیامت کا منظر ہے۔ یہ کتاب ہمارے گھر میں پڑھی جائے گی۔ قدم عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے اس کتاب کے پڑھنے کی برکت سے ہمارے بچوں میں دین کا مزاج بنے گا، ہمارے بچوں میں عمل کا شوق آئے گا، ہماری بچیوں میں عمل کا شوق آئے گا، ہمارے بچے نماز کے پابند بنیں گے، رسم و رواج ہمارے گھروں سے نکلے گا، بچے اور بچیاں سنتوں کی پابند بن جائے گی۔ امی میجی تو ایسا نکاح کرنا ہے جیسا نکاح حضور نے اپنی بیٹی کا کیا تھا۔ لڑکا کہے گا ابا میں تو نبی کا امتی ہوں، میرے نبی نے کیسے نکاح کیے، میں تو ویسا ہی نکاح کروں گا، میں زیادہ دوستوں کو نہیں بلاؤں گا، امی مجھے خرچہ نہیں کرنا، فضول خرچی اللہ کو پسند نہیں ہے، ایک ایک روپے کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ امی اگر پیسے زیادہ ہو غریبوں کی مدد کرو، کسی غریب سے پوچھو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گھاٹ کا مقام کیا ہے، کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹی کھانڈ کی قیمت کیا ہے، بیمار سے پوچھو کبھی وی ایس میں جانے کا موقع ملے، کیڈی ہاسپٹل میں جائڈس ہاسپٹل میں نوجوان لڑکے کینسر کے مریض ہے، جوان عورتیں رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، ہمارے ابو مر جائیں گے، ہمارے ابو جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، کتنے کو زبان کا کینسر ہے، کتنوں کی کڈنیاں ختم ہو چکی ہے۔ ارے میری بہنوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو تندرستی دی ہے، ہم تندرستی کی قدر کریں، یہ ہماری تندرستی اللہ کے دین کی محنت میں لگاوے، سنتوں کو زندہ کرنے میں لگاوے، بدعات رسومات کو ختم کرنے میں لگاوے۔ کسی بیمار سے جا کر پوچھو کہ تندرستی کی چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے۔ ہمارے جوہا پورہ میں البروج کے سامنے پیٹ ہاسپٹل ہے، ایک مانگرول کی فیملی آئی، نوجوان لڑکے کو کینسر ہو گیا تھا، زبان کا کینسر۔ ڈاکٹر زبیر واجہ نے مجھے یوں کہا مولانا ان کی پوری زبان نکالنی پڑے گی۔ اس وقت میں نے اس کی بیوی کو جو روتا ہوا دیکھا ہے، جو تڑپتا ہوا دیکھا ہے۔ بیوی کہہ رہی تھی اب میرا شوہر مجھ سے کبھی بات نہیں کرے گا، بیٹا یوں کہہ رہا تھا اب میرا باپ مجھے کبھی بیٹا نہیں کہے گا۔ ارے میرے بہنوں، لوگ روپیے کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہم فلسطین کے بچوں کو بھول گئے، کتنے بچے ماؤں سے جدا ہو گئے، کھانا کھانے کی جگہ پر بچے مٹی کھا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے ہیں، ہم اپنے پیسے شادیوں میں لٹاوے، فضول خرچے میں لٹاوے، ایک ایک روپے کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا۔ اللہ بڑا طاقتور ہے، جو حالات اللہ وہاں لایا، حالات بدلنے میں دیر نہیں ہوتی۔ میری بہنوں، زندگی سادہ گزارو، پیسوں کو بچاؤ، غریبوں کی خدمت کرو، علماء کرام پر خرچ کرو، ان کی ضروریات کا خیال کرو، رشتہ داروں میں غریب ہیں ان غریبوں کی خدمت کرو، پتہ نہ چلے رشتہ دار میں پھوپھی غریب ہے، چچی غریب ہے، ان کے راشن کے اندر پیسے استعمال کرو، پتہ نہ چلے ہمارے رشتہ دار کسی کے سامنے بات نہ کرے، ہم احسان نہ کریں ان کو دے کر۔ میری بہنوں، یہاں دینے کی چیز ہے، خرچ کرنے کی چیز تو رشتہ داروں پر ہے، یتیموں پر ہے، غریبوں پر ہے، بیواؤں پر ہے، اہل علم پر ہے، ہمارے بچوں کے اساتذہ پر ہے، دینداروں پر ہے، ان پر ہم خرچ کریں۔ ادھر ادھر کے فضولیات میں، نکاحوں میں، منگنیوں میں پیسوں کو خرچ نہ کریں، بہت بڑی وعید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس سے میرے گھروں میں بات کو ختم کرتا ہوں، اپنے گھروں میں تعلیم کا حلقہ زندہ کرے، تعلیم کا حلقہ زندہ کرے۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے اگر ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے شروع نہ ہوئے تو ہم گھر پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جائے گی، ہمارے بچے آوارہ ہو جائیں گے، ہماری بچیاں پردوں سے باہر نکل جائے گی۔ مفتی زین العابدین صاحب فرمایا کرتے تھے ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے شروع نہ ہوئے، ہمارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہمارا پورا گھر کا کلچر بدل جائے گا، نام مسلمان کا ہوگا، یہودیت ہمارے گھروں میں ہوگی۔ جو اللہ کے نبی کے اور اللہ کے دشمن، ہمارے دشمن،
ان کا کلچر ہمارے گھروں میں ہوگا، ان کا طور و طریق ہمارے گھروں میں ہوگا، ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم شروع ہو، 6 صفات کے مذاکرے ہمارے گھروں میں ہو، ماں بچوں کے سامنے ایمان بولے، نماز بولے، علم و ذکر بولے، اکرام کی باتیں کرے، بیٹا اپنے ابا کا اکرام کرو، بیٹا اپنے بڑے بھائی کا اکرام کرو، اپنی بہن کا اکرام کرو، اپنے پڑوسن کا اکرام کرو، رشتہ داروں کا اکرام کرو، آنے والے مہمانوں کی خدمت کرو، بیٹا ہر عمل اللہ کے لیے کرو، اللہ کے راستے میں نکلنے کے جذبے ہمارے بچوں میں پیدا ہو۔ ماں صحابہ کے واقعات بیان کرے، صحابہ کے لڑکوں کی شادیاں کیسی تھی بیٹا، صحابہ کی بچیوں کی نکاح کیسے تھے، ماں اپنے بیٹے کو دین سمجھائے گی تو کیا ہوگا، بیٹے ماں کی بات کا اثر لیتے ہیں، ماں جو کرے گی وہ اولاد کرے گی۔ اس لیے میری بہنوں، یہ ماحول بنانے کے لیے ہم اللہ کے دین کی محنت کریں، گھروں میں دینداری لاوے، نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی، موقع محل کی دعائیں، نمازوں کا اہتمام پابندی سے ہو، اپنے بچے نمازی بنے، اپنے بچوں کے بال دیکھے، اپنے بچوں کی پیدائش پر ہم برتھ ڈے نہ مناوے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاوے، علماء سے پوچھواوے، اپنے شوہر کے ذریعے اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اور اپنے شوہر کا تعلق علماء سے ہو، ان کا تعلق مسجدوں سے ہو، اور میری بہنوں اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے بھیجو، یہ ضرورت ہے، مرنے کے بعد کوئی ہمیں یاد نہیں کرے گا، تمہارا وٹوا کا قبرستان کے پاس سے تمہارے جوان لڑکے گزرتے ہیں، ان کے کانوں میں ایئر فون ہوتا ہے، گانا سنتے سنتے وہاں سے گزر جاتے ہیں، ان کو پتا ہے میرے بیٹے کی میری ماں کی قبر ہے، دادی کی قبر ہے، دادا کی قبر ہے، لیکن کسی کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنے بیٹوں کو دنیا دار بنایا، اپنے بیٹوں کو مدرسے میں پڑھنے بھیجو، حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، مرنے کے بعد تمہارے بیٹے تمہیں یاد کریں گے، میری ماں نے مجھے پڑھایا، مجھ پر میری ماں کا کیا حق ہے، مجھ پر میرے ابو کا کیا حق ہے، مجھ پر اپنے دادا کا کیا حق ہے، مجھ پر اپنی دادی کا کیا حق ہے۔ اولاد ماں باپ کو قبر میں جانے کے بعد وہ نہیں بھولے گی جو اولاد دیندار ہو۔ جوان لڑکوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو اور اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ سامنے ہمارا اجتماع فروری میں ہے، فروری کے اجتماع میں ہماری جماعتیں بنے گی۔ ماں اپنے بیٹے کو روانہ کرے، بیوی شوہر کو روانہ کرے، بہن بھائی کو روانہ کرے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی برکت سے ہزاروں نوجوان اپنی زندگی سے توبہ کی ہے، راتوں کو ناچنے والے، راتوں کو رونے والے بنے ہیں، ماں باپ کو ستانے والے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے ہیں، بیوی کو تکلیف پہنچانے والے بیوی کی باتوں کو ماننے والے بنے ہیں، اور بیوی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے والے بنے ہیں۔ بڑا قیمتی راستہ ہے، بڑا رونے والا راستہ ہے۔ اپنے بچوں کو، جوانوں کو اللہ کے راستے میں بھیجے اور اپنے خود کی بھی ترتیب بناوے۔ 3 مہینے پر ہماری مستورات اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں 3 دن جاوے، سال میں 1 مرتبہ 10 دن جاوے، 10 دن ہمارے 2 مرتبہ 3 مرتبہ لگ جاوے، اللہ کے راستے میں چلا جاوے، چلا لگ جاوے، اللہ کے راستے میں بیرون جاوے۔ ہمارے احمد آباد کی جماعت امریکہ میں کام کر کے آئی، جاپان میں کام کر کے آئی، موریشیس میں کام کر کے آئی، کتنی افریقن عورتوں نے ہماری مستورات کی جماعتوں کی باتیں سن کر اپنی زندگی کو چینج کیا، عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ نے بڑا کام دیا ہے۔ جب ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اور اخلاق بنیں گے تو ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے گا۔ معاشرے کے جو پاکیزہ بنانے کے لیے بنیاد چیز اندر کا ایمان ہے، اور ایمان دعوت سے بنے گا، اور ایمان مجاہدے سے پکے گا، اللہ کے راستے میں نکلنے سے ایمان پھیلے گا، بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے ایمان بچے گا۔ اس لیے میری بہنوں آج ارادہ کر کے جاؤ، انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، روزے کی، رمضان کے روزوں کی پابندی کریں گے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے، پردے کی پابندی کریں گے، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے۔ ہمارے گھر میں منگنی کا، شادی کا موقع ہو، ہم خرافات نہیں کریں گے، سنت کے مطابق، چاہے کوئی بھی ناراض ہو جائے، بس میرا اللہ راضی ہو، میرا نبی راضی ہو۔ گھر میں سنت کو داخل کریں گے، شادیوں میں سنتوں کو داخل کریں گے، ولیمے میں سنت کو داخل کریں گے، بچوں کی پیدائش میں سنت کو داخل کریں گے۔ سمجھ میں نہیں آئے گا تو اپنے محرم کے ذریعے علماء سے پوچھوائیں گے، لیکن کبھی زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس بات کا پکا وعدہ کر کے آپ کو جانا ہے، اللہ کے سامنے مانگنا ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ دعا کر لیں۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ خطایا سے درگزر فرما یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما تیری ذاتی عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے یا اللہ تو ہمارا بن جا تو ہمیں اپنا بنا لے یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما امت کی جان کی مال کی عزت کی حفاظت فرما یا اللہ بڑی مستورات بڑی تعداد میں جمع ہوئی ہے ہمارے ساتھیوں نے ہمارے علماء نے محنت کی ہے اس پروگرام کو کامیاب فرما جو باتیں کہی گئی ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرما یا اللہ ماحول کا اثر ہماری زندگی میں نہ آوے تیرے نبی نے اس امت کو بنانے کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی ہے آج ہم نے تیرے نبی کو بھلا دیا جب گھر میں نکاح ہوتا ہے منگنی ہوتی ہے سب کو راضی کیا جاتا ہے اللہ تجھے ناراض کیا جاتا ہے تو نے ہم کو پیدا کیا تو نے ہم کو زندگی دی تیرے نبی کو ناراض کیا جاتا ہے جس نبی نے اپنے گھر میں کتنی تکلیفیں برداشت کی اس امت کو بنانے کے لیے کتنے حالات برداشت کیے میرے مولا ہمیں معاف فرما دے ہم کبھی تیرے خلاف نہیں کریں گے تیری نافرمانی نہیں کریں گے تیرے نبی کی سنتوں کا مذاق نہیں کریں گے ہمیں مرنا ہے ہمیں تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے زندگی کا حساب دینا ہے مولا موت اچانک آ جاتی ہے اچانک کی موت سے پناہ مانگتے ہیں یا اللہ جب ہماری موت کا وقت ہو جائے کلمے والی موت نصیب فرما مولا دنیا چھوڑ کے جانا ہے قبر کے حوالے ہونا ہے قبر کی زندگی بڑی خطرناک ہے قبر تو اندھیروں کا گھر ہے قبر تو کیڑے مکوڑے کا گھر ہے کتنے لوگ ہمارے رشتہ دار قبروں میں چلے گئے ہمارے گھر پر بھی ملک الموت آنے والے ہیں ہمارے بچے ہم سے چھوٹیں گے سونا چاندی کی زیورات ہم سے چھوٹیں گے قسم قسم کے کپڑے ہم سے چھوٹیں گے کفن کا کپڑا پہنا کر قبرستان کے حوالے کر دیا جائے گا اے میرے پروردگار اس وقت کے آنے کے پہلے زندگیوں کو بدلنے کا فیصلہ فرما دے غسل دیے جانے کے پہلے ہمارے گناہوں کا غسل دے دے ہمیں معاف فرما دے مولا ہماری والدہ نے بڑی محنت سے ہمیں پڑھایا مدرسوں میں پڑھنے بھیجا اے اللہ بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرما دے والد مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرما دے ان کے درجات کو بلند فرما دے ہمارے اساتذہ ہمارے شاگرد ہمارے بزرگان دین کی خدمتوں کو قبول فرما دے ان کی محنتوں کو قبول فرما دے ان تمام کو معاف فرما دے ان کی مغفرت فرما دے اے مولا یہ بٹوا کی سرزمین ہے مولا یہاں تو خانقاہ لگتی ہے میرے مولا علماء بڑے محنت کرنے والے ہیں بڑی تعداد مستورات آئی ہے ان تمام کی آج مغفرت فرما دے ہر ایک کی جائز تمنا پوری فرما دے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دے یا اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے تیرے نیک بندے انبیاء نے صحابہ نے اولیاء اعظام نے خیر و برکت کی جتنی دعائیں مانگی ہیں ہم بھی تیرے سامنے مانگتے ہیں ہمارے حق میں پوری امت کے حق میں اور خصوصاً اس پورے مجمع کے حق میں مقدر فرما جن شرور سے جن فتنوں سے جن بیماریوں سے پناہ مانگی ہے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا